بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت تقریباً 6 سال تھی۔ والد صاحب ایک بہت بڑا بیل لے کر آئے۔ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا، نارنجی رنگ، لمبے لمبے سینگ، آنکھیں ایسی موٹی کہ بندہ ڈوب جائے، ہیبت ایسی کہ جب نگاہ اٹھاتا تو بچوں کی فوج ادھر سے ادھر بھاگ نکلتی۔ آج کل کے 2-3 لاکھ جتنا ہوگا، مگر اس زمانے میں 3000 سے بھی کم کا لیا گیا تھا۔ اس بیل میں 4 یا 5 حصے تھے، ایک ابو کا، ایک امی کا، ایک ماموں کا اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عید کا دن آ گیا، والد صاحب کو کوئی ساتھی نہیں ملا جب جانور گرانے میں مدد دے سکتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، آخر انہوں نے والدہ سے کہا، چلو اللہ کا نام لو، ایسے ہی قربان کر دیتے ہیں۔ امی نے کہا، ایسے کیسے ہوگا؟ اتنی بڑی جان کہاں قربان کریں گے؟ ابو نے کہا، یہیں قربان کریں گے، بس تم دیکھتی جاؤ۔ بیل موقع کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا، اس کی آنکھوں کے انگارے دہک رہے تھے، سر جھٹک کر بار بار اعلان جنگ کر رہا تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی رسی بھی نہیں تھی۔ والد صاحب نے چارپائی کے باندھ کھول کر رسی نکالی اور بیل کو پچکارنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب چلے گئے، اس کی ٹانگوں میں رسی ڈال کر بولے کہ محبوب ارشاد، اسے پکڑو اور تیار رہو۔ پھر چھری سنبھالی اور بیل کے کان میں جا کر کچھ کہا۔ بیل نے سر جھکا لیا، بالکل پرسکون ہو گیا۔ ہم محلے کے بچوں کے ساتھ گھر کے دروازے پر کھڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یاد رہے کہ یہ قربانی ہمارے گھر کے صحن میں ہو رہی تھی، جو بمشکل 15 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا تھا۔ اگر بیل سرکشی کرتا تو گھر کی دیواریں بھی ٹوٹ جاتی اور اسے گرانے والے کل افراد بھی گر جاتے، یعنی امی ابو اور 2 لڑکے۔ اب والد صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر بیل کے منہ کی رسی کھینچ کر اسے گرانے کی کوشش کی۔ بیل بڑے آرام سے لیٹ گیا، جیسے پہلے ہی تیار ہو۔ محبوب بھائی اور ارشاد نے پچھلی ٹانگوں سے بل دی ہوئی دم پکڑ لی۔ یہ دونوں حضرات اس وقت 10-11 سال سے زیادہ نہ تھے۔ بڑے ماموں نے اگلی ٹانگوں میں لپیٹی گئی باندھ کی رسی تھام لی۔ والدہ صاحبہ نے سر کو پکڑا ہوا تھا۔ والد صاحب نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جوں ہی چھری پھیری، خون کی ندی بہہ نکلی، زوردار خراٹا بھی، جو اتنا ہیبت ناک تھا کہ بچے چیخیں مارتے ہوئے بھاگ نکلے۔ بیل جان دیتے ہوئے اس اضطراری حالت میں جو ٹانگ اس نے چلائی، وہ صحن کی دیوار سے لگی اور پلستر اکھڑ گیا اور اینٹیں نظر آنے لگیں۔ اس کے سوا اس شریف جانور نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد لوگ اپنی قربانیوں سے فارغ ہو کر آئے تو حیران ہو کر ابو سے کہنے لگے، حاجی صاحب، آپ نے اتنا بڑا جانور گھر میں ہی کیسے گرا لیا؟ کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ جب والد صاحب بتاتے کہ اہلیہ اور 2 بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا تو کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ ایک بار ہم نے والد صاحب سے پوچھا کہ ابو، آپ نے اس بیل کے کان میں کیا کہا تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس بیل سے یہ کہا تھا کہ اے بیٹا،
تمہاری قربانی میں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رکھا ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ بس اس فقرے نے اس بپھرتے ہوئے بیل کو ایک دم سے ٹھنڈا کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔